میرے آقا نے فرمایا کہ بندے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ، یعنی اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو 5 چیزوں کے رونما ہونے سے پہلے ان 5 چیزوں سے تو فائدہ اٹھا لے۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ۔ یہ جامع حدیث ہے میرے آقا اسلام کی۔ پہلے نمبر پر کیا فرمایا؟ فرمایا اے بندے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ یہ جو تیرے پاس زندگی ہے نا، ویسے تو اس کے 3 ادوار ہیں نا جو عام ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا، لیکن اس زندگی میں جو سب سے زیادہ حسین دور ہے وہ جوانی کا۔ بندے کی زندگی کے جو سب سے حسین لمحات ہیں وہ جوانی کے لمحات ہیں، اور فرمایا اے بندے اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ یعنی اگر آج تو جوان ہے نا، اس جوانی کے عالم میں، اس زندگی کے حسین ترین دور میں، وقت میں تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تیرا جسم مضبوط ہے، تیرا امیونٹی سسٹم سٹرونگ ہے، تیرا جسم طاقتور ہے، تو اس جوانی کے عالم میں اے بندے تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور فرمایا اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اگر آج جوان ہے تو کل بڑھاپا بھی تجھ پر طاری ہوگا۔ اگر آج بندہ جوان ہے تو کیا اس نے بوڑھا نہیں ہونا؟ کیا اس پر بڑھاپا طاری نہیں ہونا؟ دیکھیں نا، اگر آج ہم جوان ہیں، اگر میرے بال سیاہ ہیں تو جیسے جیسے جوانی ڈلے گی یہ بال رنگ بدلے گے، سفید ہوں گے۔ میں جتنا چاہے کلف لگاؤں، جتنا چاہے کیمیکل لگاؤں، لیکن میں اپنے بالوں کو سفید ہونے سے روک نہیں سکتا۔ اور پھر اگر میں آج جوان ہوں، جتنے مرضی ملٹی وٹامن لوں، جتنی مرضی اچھی ادویات لوں، جو چاہے لے لوں، اپنی جوانی کو میں برقرار رکھ نہیں سکتا۔ میں نے بوڑھا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ادھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے بندے، یہ جو جوانی ہے، جو تیری زندگی کا سب سے حسین دور ہے، جو تیرے شباب کے لمحات ہیں، یہ تیری زندگی کے حسین ترین لمحات ہیں، فرمایا اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ یعنی اگر آج تو جوان ہے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو سکتا ہے۔ آج تو جوان ہے، تیرا جسم طاقتور ہے، رات کے پچھلے پہر تو آسانی سے اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو سکتا ہے۔ اگر آج تو جوان ہے تو ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرنا پڑے تو تیرا جسم مضبوط ہے، تو اس سردی کو بھی برداشت کر لے گا۔ لیکن اگر کل جب تو بوڑھا ہو جائے گا، آج تو سجدہ ریز ہو سکتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے شاید تیری جو کمر ہے یہ ٹیڑھی ہو جائے، تجھ سے صحیح طرح سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی نہ ہو سکے، تو صحیح انداز میں جھک کر رکوع بھی نہ کر سکے، تو ہو سکتا ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کر تجھے نماز ادا کرنی پڑے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کتنے لوگ ہیں جو جوان تھے، کڑیل جوان تھے، لیکن جیسے ہی بڑھاپا آیا ہے کمر ٹیڑھی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں جھک بھی نہیں سکتے۔ اے بندے، اگر جوان ہے، اسی کو میرے آقا نے بیان فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ یعنی اگر جوان ہے تو اسے بھرپور فائدہ اٹھا دے، اور اس جوانی کے دور میں تو جو چاہے کر سکتا۔
یہ پہلی بات ارشاد فرمائی. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو تیری صحت ہے اس صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ. اگر آج تو تندرست ہے تو بیمار ہونے میں کیا کوئی وقت لگتا ہے؟ کتنے کتنے جوانوں کو دیکھتے ہیں جب بیماری آتی ہے نا، بیماری کا حملہ ہوتا ہے اور وہ بیماری اچانک ان کو لگتی ہے اور ان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا صحت کو جو 1000 نعمت ہے، تندرستی جو زندگی کے ساتھ بہت بڑی نعمت ہے، تیری صحت، تیری تندرستی، فرمایا اس صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان. بیمار ہونے میں وقت نہیں لگتا، بیماری کا پتہ نہیں چلتا، بندہ اندر ہی اندر سے ختم ہو جاتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. فرمایا بندے یہ جو صحت ہے جو 1000 نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، فرمایا اس صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ. یہ 2 چیزیں. پھر تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھ. یعنی اگر آج تم مالدار ہے، آج اگر اللہ نے تجھے مال و دولت عطا کیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھ اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھ. یعنی اگر مالدار ہے تو کل تو غریب بھی ہو سکتا ہے. اگر آج تو لکھ پتی ہے، حالات بدل جائے تو ککھ پتی بھی نہ رہے. اگر آج تیرے پر پیسہ مال و دولت ہے تو وہ لمحہ بھی آ سکتا ہے جب تو پائی پائی کا محتاج بھی ہو سکتا ہے. زندگی کے بدلتے ہوئے یہ جو لمحات ہیں پتہ نہیں چلتا. تو فرمایا اگر تجھے اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے تو اس مال و دولت کو غنیمت سمجھ، فقر سے پہلے، غریب ہونے سے پہلے. مطلب کیا ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو اس کے راستے میں خرچ کر دے، ورنہ کل حالات کے بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. یہ ہیں 3 چیزیں. آگے چوتھی چیز میرے آقا نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا بندے یہ جو فراغت ہے اس کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ. یعنی اگر آج تو فارغ ہے، تیرے پاس بڑا وقت ہے، کل یہ لمحہ بھی آ سکتا ہے کہ تجھے کسی ایسے کام کے اندر مشغول ہونا پڑے کہ تیرے پاس یہ فراغت جیسے لمحات نہ رہے. دیکھیں نا، جب سکول کے اندر اساتذہ کہتے ہیں نا کہ جب تم عملی زندگی میں جاؤ گے نا، پریکٹیکل لائف میں، جب تم ازدواجی زندگی میں جاؤ گے نا، عملی زندگی میں، تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ یہ زندگی کیا ہے. اس وقت بندے کو اتنی فکریں لاحق ہوتی ہیں کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کر دی. پہلے وہ باپ کے پیسے پر تھا، باپ کے پیسے پر عیاشی کرتا تھا، لیکن جب اپنے پہ پڑی ہے تو کہتا ہے سارا دن محنت کرتا ہوں، کمائی کرتا ہوں، اوور ٹائم بھی لگاتا ہوں، لیکن پھر بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. یعنی بندہ جب عملی زندگی میں آتا، پہلے فارغ تھا تو احساس نہیں تھا، جب مشغول ہوا تو پھر پتا چلا کہ یہ زندگی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے فرمایا اس فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان. اور پھر آخری نمبر پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو زندگی ہے اس کو موت سے پہلے غنیمت جان دے. تو ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ زندگی. ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ یہ زندگی. ہمارے پاس اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ زندگی. ہمارے اوپر سب سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی. تو فرمایا یہ جو زندگی ہے
زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ، اور پھر موت کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک تو ہے نا بندہ بیمار ہو، بندہ بیمار ہو تو پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی تھی تو اس بیماری کی وجہ سے یہ موت کا شکار ہوا، بیمار تھا۔ لیکن آج جب ہم زندگی میں دیکھتے ہیں تو اچانک اموات واقع ہو رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جوان گھر سے باہر نکلتا ہے، ہاسپٹل سے فون آتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے حادثاتی طور پر اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بھائی کمرے میں بیٹھا ہے، بہن سے کہتا ہے کہ پانی کا گلاس لے کے آؤ۔ بہن ابھی پانی کا گلاس لے کے کمرے میں داخل نہیں ہوتی، اس سے پہلے بھائی کی روح پرواز کر جاتی۔ تو یہ جو اچانک اموات ہیں، آپ نہیں کہتے کہ صبح مجھے فلاں شخص ملا ہے، اس سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور شام کے وقت آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ فلاں شخص قضائے الہی سے انتقال کر گیا۔ کیا ہوا جی؟ سنا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ ہارٹ اٹیک ہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ ایک ہے کہ بندے کے بارے میں پتا چلے کہ بیمار تھا تو اس بیماری کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اچانک اموات واقع ہو رہی ہے۔ جتنی سہولیات ہیں اسی قدر حادثاتی اموات بھی واقع ہو رہی ہے۔ تو اچانک وہ لوگ تو دنیا سے جا رہے ہیں، کیا ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کیا اچانک موت ہمیں نہیں آ سکتی؟ کیا اچانک موت کا شکار ہم نہیں ہو سکتے؟ اور یہ جو زندگی ہے، اس کی زندگی کے ایک لمحے کے بھی ہم مالک نہیں ہیں، وہ جب چاہے وہ واپس لے لے، اس لیے کہ مالک وہ ہے۔ تو جس مالک نے زندگی عطا کی ہے، اپنی اس زندگی کو ہم اس مالک کی مرضی سے گزارنے والے بنے، ورنہ اس زندگی کے ایک لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ جب تک یہ سانسوں کی مالا قائم ہے، جب تک تمہارا دل دک دک کر رہا ہے، دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، سانسوں کی مالا قائم ہے، میرے آقا نے فرمایا اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت سے پہلے، ورنہ موت کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بندہ اپنی زندگی میں بڑی امیدیں باندھتا ہے، بڑی خواہشات ہوتی ہیں، وہ ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں جب روح اس کف سے منصرف سے پرواز کر جاتی ہے، جب سانسوں کی مالا ٹوٹ جاتی ہے۔ بندہ بڑے بڑے علاج کرواتا ہے، باہر کے ملک میں چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ علاج بھی اس کو موت سے بچا نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑی نعمت، سب سے قیمتی سرمایہ یہ زندگی ہے، ہم اسی زندگی کو غنیمت سمجھیں۔